اس طرح سے ایک اور رسم ہے ہمارے معاشرے میں، جو جنازہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں جب بھی کندھا دیتے ہیں تو اونچی آواز سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، پھر دوسرے آتے ہیں کندھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ اور شاید بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے، کیونکہ 10 قدم چلنے کے بعد یا 40 قدم چلنے کے بعد وہ کندھا بدلتے ہیں، تو پھر نئے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ یہ بھی ایک عجیب رسم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور اس میں 3-4 قسم کی شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی مخالفت تو یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ شہادت کے لیے مارے کھائی تھی اور پتھروں کے اوپر اور سینوں کو چھلنی کروا کے اور تختہ دار کے اوپر بھی کلمہ شہادت کہا تھا، انہوں نے کسی میت کو اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت نہیں کہا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت، صحابہ کے طریقے اور عہد نبوی کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جو ہوتا تھا اس طریقہ کار کے خلاف ہے۔ نمبر 2، صرف خلاف ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک روکا ہے۔ سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتبع الجنازہ بصوت ولا نار، کسی بھی جنازے کے پیچھے آوازیں نہ لگائی جائیں اور کسی بھی جنازے کے پیچھے آگ نہ روشن کی جائے۔ نمبر 3، یہ اونچی اونچی آواز سے جو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بھی ممانعت پائی جاتی ہے کہ تمام صحابہ کرام بالاتفاق جنازے کے پیچھے آواز اونچی کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اور چوتھی قباحت اس کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اصلاً یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنی میتوں کو جب لے کے چلتے تھے تو میتوں کے پیچھے اونچی اونچی آواز سے تورات اور انجیل کے کچھ حصے تلاوت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اونچی اونچی آواز سے کلمہ شہادت پکارنا درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ خاموشی، سناٹا، عبرت، اپنی موت میں غور و فکر، ایک وقار، ایک موت کی جزا کی کیفیت، اس کا استحضار، دل میں اس میت کے لیے دعا، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے دعا، یہی طریقہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا۔ تو کلمہ شہادت پکارنا، اس میں ایک 5ویں قباحت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ویسے کلمہ شہادت سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، کلمہ شہادت مطلب کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا۔ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، میت کے لیے کہہ رہے ہیں، کس نیت سے کہہ رہے ہیں؟ صرف دیکھا دیکھی ایک رسم ہے جو چل پڑی، ایک بدعتی رسم جس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا اور سارے لوگ ہی اس کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب میت کے پیچھے اونچی آواز کے ساتھ، اس پہ آپ خصوصی توجہ کیجیے گا، جب جنازے کے پیچھے اونچی آواز کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ کلمہ شہادت نہیں کہا جا سکتا، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، تو کیا خیال ہے پھر اونچی آواز سے دنیا کی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ وہ بھی غلط ہے کہ آپ جنازے کے موقع پر بھی دنیا ہی کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور آپ آلو کا ریٹ پوچھ رہے ہیں اور ووٹوں کی کیفیت پوچھ رہے ہیں اور سیاست پہ تبصرے کر رہے ہیں، جنازے پہ کھڑے ہو کے، میت کے پیچھے جاتے ہوئے۔ تو امام البانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ صوت عام ہے، کسی قسم کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلقاً منع کر دیا، جنازے کے پیچھے چلا جائے کوئی آواز نہ آئے، ولا نار، اور کوئی کسی قسم کی آگ نہ جلائی جائے۔ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں اور بعض ایسے بد نصیب علاقے بھی ہیں
جن کی میتیں جاتی ہیں تو پیچھے لوگ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہر آواز سے آپ نے منع کر دیا تو سب کچھ منع ہو گیا۔ شیطانی آواز تو وہ تو عام حالات میں بھی منع ہے، اور موت کے موقع پہ ایسی شیطانی حرکت، یہ تو انتہائی سنگین اور خطرناک قسم کا گناہ ہے۔